فاریہ کو ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑے برسا دیے ہوں۔ اسے بمشکل اپنی بھاری پلکیں واہ کی تو خود کو ایک اجنبی کے کمرے میں پایا۔ کمرے میں روشنی بہت دھیمی تھی اور ہوا میں حبس کا بسیرا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور اپنی کن پٹیوں کو سہلایا۔ اس کا دماغ ابھی تک معوف تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا چوکور کمرہ تھا جس میں ضرورت کا مختصر سا سامان موجود تھا، مگر وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ دیواریں اسپاٹ اور بلند تھیں۔ وہاں باہر کی دنیا سے رابطے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک لوہے کے دروازے کے جو کہ سختی سے بند تھا۔ فاریہ کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے تو اسے گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ بس اسٹاپ پر وہ اکیلی کھڑی تھی اور پھر وہ کالی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے وہ کیمیکل کی بو یاد آئی جس نے اس کے ہوش چھین لیے تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف لپکی اور اسے پوری قوت سے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے باہر؟ دروازہ کھولو۔ مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے تم لوگوں نے؟ فاریہ کی آواز میں وحشت اور گھبراہٹ تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو مروڑنے کی کوشش کی مگر وہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے دوبارہ دروازے پر مکے برسائے۔ خدا کے لیے کوئی میری بات سنو، مجھے جانے دو۔ مگر اس کی پکار سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر گہرا سناٹا تھا اور اندر اس کی اپنی سانسوں کی اکھڑتی ہوئی آوازیں تھیں۔ وہ تھکار کر دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اسے اپنے لیے بہت بلکہ اپنے بوڑھے باپ کے لیے زیادہ پریشانی کھائی جا رہی تھی جو اب تک اس کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وقت رینگتا رہا اور فاریہ اس بند کمرے میں خوف اور وسوسوں کے درمیان گھری رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دن ہے یا رات، مگر اس کے پیٹ میں اٹھنے والی بھوک کی لہر اور آنکھوں کی جلن بتا رہی تھی کہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ وہ بے حد پریشان تھی کہ آخر کس دشمن نے اسے قید کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اچانک دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ فاریہ بجلی کی سی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ لوہے کا بھاری دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ فاریہ امید اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس کی طرف بڑھی۔ وہ عورت بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ میز کی طرف بڑھی اور ٹرے وہاں رکھ دی۔ فاریہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے یہاں کس نے قید کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ فاریہ کی آواز میں فریاد تھی۔ وہ عورت ایک لمحے کے لیے رکی اور خالی نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ بیبی، مجھے کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا کام بس تم تک کھانا پہنچانا ہے، اس عورت نے مشینی انداز میں جواب دیا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ فاریہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو اماں، میرا یقین کرو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرا باپ گھر میں اکیلا ہے اور وہ دل کا مریض ہے۔ وہ میری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ اگر میں گھر نہ پہنچی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو۔ تم بھی تو ایک عورت ہو، تمہیں تو میرا دکھ سمجھنا چاہیے۔ فاریہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس عورت کے چہرے پر ہمدردی کی ہلکی سی لہر آئی مگر وہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی بیبی۔ میں یہاں صرف ایک ملازم ہوں اور مجھے سخت حکم ہے کہ میں تم سے کوئی بات نہ کروں۔ بہتر ہے کہ تم کھانا کھا لو اور اپنی صحت کا خیال رکھو۔ وہ عورت نظریں چراتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف مڑی اور باہر نکل گئی۔ فاریہ اس کے پیچھے لپکی مگر اس سے پہلے ہی وہ دروازے تک پہنچتی وہ عورت باہر نکل کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ فاریہ نے ایک بار پھر دروازے کو پیٹا مگر بے سود۔ وہ مایوسی سے واپس پلٹی اور میز پر رکھے کھانے کو دیکھا۔ اسے کھانے سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ٹرے کو زور سے پرے دھکیلا۔ مجھے نہیں چاہیے تم لوگوں کا کھانا، مجھے بس میرا باپ چاہیے۔ وہ سسکتی ہوئی دوبارہ بستر پر گر گئی۔ رات کا سناٹا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا اور فاریہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اس کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع ہوئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب دروازے کو لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ فاریہ جو دیوار سے ٹیک لگائے نیم غنودگی میں تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور باہر سے آنے والی روشنی میں ایک سایہ لہرایا۔ جیسے ہی وہ شخص روشنی میں آیا، فاریہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جہانگیر علی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اندر آیا اور فاریہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فاریہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس گھٹیا حرکت کے پیچھے جہانگیر کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جہانگیر نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی اور کہا کہ کیا حال ہے مس فاریہ؟ یہاں اندھیرے میں دل تو نہیں گھبرا رہا تمہارا؟ تم نے میرے باپ کے کان بھر کر مجھے ان کی نظروں میں گرا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے میری ساری عیاشیاں ختم کروائیں اور میری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میرے ڈیڈ کی نظروں میں پارسا اور قابل بننے کا۔ اب دیکھتا ہوں کون تمہیں بچانے آتا ہے۔ فاریہ کے چہرے پر خوف کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ جہانگیر کی یہ بات سن کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور پوری قوت سے جہانگیر کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم دنیا کے سب سے گھٹیا اور کم صرف انسان ہو جہانگیر۔ تمہیں ایک لڑکی کی عزت اور مجبوری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی تمہارے باپ کو تمہارے خلاف نہیں کیا، بلکہ تمہاری اپنی بد کرداری اور فضول خرچیوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تم اپنی غلطیوں کا ملبہ مجھ پر نہیں ڈال سکتے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک بیٹی کو اس کے باپ سے دور کر دیا۔ جہانگیر نے فاریہ کا ہاتھ جھٹکے سے اپنے گریبان سے ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہریلے لہجے میں بولا کہ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے یہ تو ابھی شروعات ہے۔ میرا باپ کیا اب تو تمہارا اپنا باپ بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہے گا۔ جب تم 2 دن بعد یہاں سے بدنام ہو کر نکلو گی تو دیکھنا کہ معاشرہ کیسے تمہارا جینا حرام کرتا ہے۔ میں تمہیں ایسی اذیت دوں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گے۔ فاریہ کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ اس نے انگلی اٹھا کر جہانگیر کو تنبیہ کی کہ کان کھول کر سن لو جہانگیر علی، تم نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے باپ کو کچھ بھی ہوا یا ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم نے جانتے نہیں ایک بیٹی اپنے باپ کی خاطر کس حد تک جا سکتی ہے۔ جہانگیر نے قہقہ لگایا اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب تم یہاں سڑتی رہو اور اپنی بربادی کا ماتم کرو۔ وہ مڑا اور دروازہ زور سے بند کرتا ہوا چلا گیا۔ فاریہ وہیں فرش پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے جہانگیر کی دھمکیوں سے زیادہ اپنے باپ کی سلامتی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا میں قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ جہانگیر سے لڑ جھگڑ کر اور دھمکیاں دے کر فاریہ جیسے تیسے وہاں سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس کا دل کسی بڑی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار سڑکوں پر بھاگتے ہوئے اپنے محلے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور سانس بری طرح سے پھول رہی تھی، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کی حالت خراب تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی کے موڑ پر پہنچی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ محلے کے مرد اور عورتیں سب وہیں جمع تھے۔ فاریہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس نے بے اختیار لوگوں کو دھکے دیے اور چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ ہٹو، راستہ دو مجھے، کیا ہوا ہے میرے گھر میں؟ ہٹو سامنے سے۔ لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر ایک عجیب سی معنی خیز خاموشی چھا گئی۔ سب نے اسے راستہ دے دیا، مگر ان کی نظروں میں ہمدردی کے بجائے نفرت اور حقارت تھی۔ فاریہ بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ذہن میں چارپائی بچھی تھی اور اس پر سفید چادر میں لپٹا ایک وجود پڑا تھا۔ نہیں بابا۔ فاریہ گرتی پڑتی چارپائی کے قریب پہنچی اور سفید چادر کو چہرے سے ہٹایا۔ سامنے اس کے والد کا زرد بڑا چہرہ تھا جس پر اب موت کا سکون طاری ہو چکا تھا۔ فاریہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے باپ کے کاندھے ہلائے، پاگلوں کی طرح چلائی، بابا اٹھیں، آنکھیں کھولیں بابا، دیکھیں میں آ گئی ہوں، آپ کی فاریہ آ گئی ہے، بابا مجھ سے بات کریں، آپ ایسے چپ کیوں لیٹے ہیں؟ خدا کے لیے اٹھ جائیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کمرے میں موجود عورتوں میں سے کسی نے اسے دلاسا دینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تبھی محلے کی ایک بڑی بھی اماں نے آگے بڑھ کر سختی سے فاریہ کا بازو پکڑا اور اسے چارپائی سے دور دھکیل دیا۔ بس کرو یہ ڈرامے، اب مگرمچھ کے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ تم نے ہی مارا ہے نا اپنے باپ کو، کھا گئی تم اس بیچارے شریف آدمی کو۔
فاریہ نے حیرت اور دکھ سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ بی اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو مصیبت میں تھی، میں تو… خاموش رہو بے حیا لڑکی، محلے کی دوسری عورت نے زہریلے لہجے میں بات کاٹی۔ مصیبت کا نام مت لو، ہم سب جانتے ہیں کہ تم جیسی لڑکیاں 2 راتیں گھر سے غائب رہ کر کون سی مصیبت کاٹتی ہیں۔ شرم نہیں آئی تمہیں جاتے ہوئے؟ ایک بار بھی اس بوڑھے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا؟ بیچارہ 2 دن تک دروازے پر بیٹھ کر تمہاری راہ تکتا رہا۔ لوگوں کے سوالوں نے اور تمہاری کرتوتوں کی خبروں نے اسے مار ڈالا۔ اس کا دل پھٹ گیا تمہارے غم میں، اور تم اب یہاں آ کر تماشا کر رہی ہو؟ خدا کی قسم میں غلط نہیں۔ فاریہ نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا یقین کریں، جھوٹ مت بولو۔ ایک نوجوان لڑکے نے طنزی آواز لگائی۔ سب جانتے ہیں کہ تم اپنے اسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگی تھی جو اس دن آفس میں آیا تھا۔ تمہارے باپ نے اسی صدمے میں جان دے دی کہ ان کی بیٹی نے ان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ فاریہ نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، ہر چہرے پر اس کے لیے نفرت رقم تھی۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ نکلو یہاں سے، بی اماں نے غصے سے کہا، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں تمہارے جیسی بد کردار لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو تمہارے سائے سے بھی بچانا ہے۔ نہیں، مجھے مت نکالیں، یہ میرا گھر ہے، میرے بابا کا گھر ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ فاریہ نے منت کرتے ہوئے بی اماں کا دامن تھام لیا، مگر انہوں نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا۔ تمہارا گھر تب ہوتا جب تم اس گھر کی عزت رکھتی، اب اس گھر پر تالا لگے گا، چلو نکلو باہر۔ عورتوں نے اسے دھکے دے کر صحن سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ فاریہ مزاحمت کرتی رہی، روتی رہی اور اپنے باپ کی میت کی طرف ہاتھ بڑھاتی رہی، مگر ان پتھر دل لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دروازے سے باہر گلی میں پھینک دیا۔ فاریہ منہ کے بل سخت سڑک پر گری اور اس کے پیچھے گھر کا آہنی دروازہ زوردار دھماکے سے بند کر دیا گیا اور اس پر تالا لگا دیا گیا۔ فاریہ نے اٹھ کر دیوانہ وار دروازہ پیٹا۔ دروازہ کھولو، مجھے میرے بابا کا آخری دیدار تو کرنے دو۔ ظالموں، مجھ پر رحم کھاؤ، میں بے قصور ہوں، میں سچی ہوں۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ گلی کے لوگ اسے تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ فاریہ سمجھ گئی کہ اب اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس کے کانوں میں جہانگیر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ واقعی جہانگیر نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس نے فاریہ سے اس کا باپ چھین لیا تھا اور اس کی چھت بھی، وہ بھری دنیا میں بالکل تنہا اور بے آسرا ہو چکی تھی۔ فاریہ گلیوں میں بھٹکتی، روتی بسورتی جب اپنی اکلوتی دوست صبا کے گھر پہنچی تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور صبا سامنے آئی۔ فاریہ کو اس حالت میں دیکھ کر صبا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ فاریہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اور تم تو غائب تھیں 2 دن سے، کہاں تھیں تم؟ صبا نے گھبرا کر اسے فوراً اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ فاریہ صبا کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ فرا، میں برباد ہو گئی، میرا سب کچھ لٹ گیا، ظالموں نے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا، مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ صبا نے بمشکل سے چپ کروایا اور پانی پلایا۔ فاریہ نے سسکیاں لیتے ہوئے اسے جہانگیر کی درندگی اور اپنے باپ کے انتقال کی ساری داستان سنائی۔ صبا یہ سب سن کر سکتے میں رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہانگیر علی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ یہ تو بہت ظلم ہوا ہے فاریہ۔ صبا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم ہمت مت ہارو، میری مانو تو تم ابھی علی صاحب کے پاس جاؤ، وہ ایک نیک اور اصول پسند انسان ہے، انہیں جا کر سچ بتاؤ کہ ان کے بیٹے نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب انہیں حقیقت پتہ چلے گی تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے اور تمہیں تمہارا حق دلائیں گے۔ فاریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ امیر لوگ ہیں صبا، وہ میری بات کیوں مانیں گے؟ نہیں فاریہ، علی صاحب جہانگیر جیسے نہیں ہیں، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، تمہیں ایک بار کوشش کرنی چاہیے۔ صبا کے اصرار پر فاریہ کے دل میں ایک مہم سی امید جاگی۔ اگلی صبح فاریہ ہمت جمع کر کے علی گروپ آف انڈسٹریز کے دفتر پہنچی۔ اس کے قدم منو بھاری تھے۔ وہ سیدھی استقبالیہ کو نظر انداز کرتی ہوئی علی صاحب کے کیبن کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے علی صاحب فائل میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سر، میں فاریہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فاریہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فاریہ کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، نرمی کی جگہ شدید نفرت اور غصے نے لے لی۔ انہوں نے فائل میز پر پٹخ دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ علی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔
نکلو یہاں سے. سر خدا کے لیے میری بات سنیں. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. جہانگیر نے مجھے اغوا کیا تھا. وہ 2 دن میں اس کی قید میں تھی. میرے بابا اس کی وجہ سے مر گئے سر. فاریہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے. بس کرو اپنی یہ بکواس اور جھوٹی کہانیاں. علی صاحب غصے سے دھاڑے. جہانگیر نے مجھے سب بتا دیا ہے اور ثبوت بھی دکھا دیے ہیں. تم جیسی بد کردار لڑکیاں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہی ڈرامے کرتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ تم اپنے آشنا کے ساتھ 2 دن عیاشی کرتی رہی ہو اور اب سارا الزام میرے معصوم بیٹے پر لگا رہی ہو. نہیں سر، یہ جھوٹ ہے. جہانگیر جھوٹ بول رہا ہے. فاریہ چیخ اٹھی. خاموش. علی صاحب نے میز پر مکہ مارا. مزید ایک لفظ مت بولنا. جس لڑکی نے اپنے بوڑھے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا، اسی صدمے سے مار ڈالا، وہ کسی کی کیا سگی ہوگی؟ مجھے جہانگیر نے تمہاری وہ تصاویر دکھائی ہیں جو تم نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بنائی تھی. تم جیسی لڑکیاں میرے آفس کے ماحول کو گندا کر رہی ہیں. شکر ہے کہ تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی. سر میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں پاک دامن ہوں. آپ تحقیق کروا لیں. فاریہ نے آخری کوشش کی. مجھے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کردار تمہارے محلے والوں نے بھی بتا دیا ہے. اب اگر تم نے یہاں دوبارہ آنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گا. جاؤ یہاں سے اور اپنی منحوس شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا. علی صاحب نے نفرت سے منہ پھیر لیا. فاریہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی. اسے یقین ہو گیا کہ جہانگیر نے کس مہارت سے اس کے خلاف جال بنا تھا. اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. وہ شکستہ قدموں سے آفس سے باہر نکل آئی. اس کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی. جب وہ واپس صبا کے گھر پہنچی تو وہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکی تھی. صبا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فاریہ نے تلخ لہجے میں کہا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا صبا. امیر کا بیٹا کچھ بھی کر لے وہ معصوم ہی رہتا ہے، اور غریب کی بیٹی سچ بھی بولے تو بد کردار ہی ٹھہرتی ہے. علی صاحب نے بھی مجھے دھتکار دیا. انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے جھوٹ کو سچ مان لیا. صبا نے افسوس سے اسے گلے لگا لیا. تو اب تم کیا کرو گی فاریہ؟ میں اب وہی کروں گی جو جہانگیر نے میرے ساتھ کیا ہے. اس نے مجھے دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے بدنام کیا، میرا باپ چھینا. اب میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ کروں گی کہ وہ بھی ساری زندگی یاد رکھے. فاریہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ انتقام کی آگ چل رہی تھی. صبا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میرے پاس ایک پلان ہے. جہانگیر کو اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگا. ہمیں اسے ڈرانا ہوگا کہ ہمارے پاس اس کے کچھ ایسے راز ہیں جو اگر باہر آ گئے تو وہ برباد ہو جائے گا. کون سے راز؟ فاریہ نے چونک کر پوچھا. وہی راز جو ہم خود بنائیں گے. صبا نے معنی خیز لہجے میں کہا. ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا فاریہ. تمہیں اسے فون کر کے بلیک میل کرنا ہوگا. اسے کہنا ہوگا کہ تمہارے پاس اس کی کچھ ایسی تصویریں اور ویڈیوز ہیں جس کے باپ تک پہنچ گئیں تو وہ جائیداد سے بے دخل ہو جائے گا. وہ ڈر جائے گا کیونکہ چور کی تاڑی میں تنکا ہوتا ہے، اور جب وہ ملنے کے لیے آئے گا تو ہم وہاں ایسا تماشا کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. فاریہ نے گہرا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے، اب یہی ہوگا. جہانگیر علی کو اب حساب دینا ہی پڑے گا. جہانگیر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی. اس نے اسکرین پر ایک انجان نمبر دیکھ کر لاپرواہی سے فون کان سے لگایا. کون ہے؟ جہانگیر نے حسب معمول اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا. دوسری طرف سے فاریہ کی سرد اور سپاٹ آواز آئی. جہانگیر علی، تم شاید مجھے بھول گئے ہو لیکن میں تمہیں نہیں بھولی. تم نے سمجھا تھا کہ تم جیت گئے ہو لیکن کھیل تو اب شروع ہوا ہے. جہانگیر نے حقارت سے قہقہ لگایا. اوہ، تو تم ہو مس فاریہ. ابھی تک تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا کہ آپ بھیک مانگنے کے لیے فون کیا ہے؟ بھیک مانگنے نہیں، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے فون کیا ہے. فاریہ نے مضبوط لہجے میں کہا. میرے پاس تمہاری کچھ ایسی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو اگر تمہارے ڈیڈ نے دیکھ لی تو وہ تمہیں 1 سیکنڈ میں اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے. تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے اور تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے. جہانگیر کا قہقہ حلق میں ہی پھنس گیا. وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا. کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ کیسی ویڈیوز؟ وہی جو تم اپنے دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے بناتے ہو، اور کچھ ایسی باتیں جو تم نشے کی حالت میں کی تھی. اگر یقین نہیں آتا تو میں بھی واٹس ایپ کر دیتی ہوں تمہارے ڈیڈ کو. فاریہ نے دھمکی دی. نہیں رکو. جہانگیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. اسے اپنی کئی سیاہ کرتوتیں یاد تھیں اور اسے ڈر تھا کہ کہیں واقعی فاریہ کے ہاتھ کچھ لگ تو نہیں گیا. دیکھو، ہم مل کر بات کر سکتے ہیں. تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے سٹی ہوٹل کے کمرہ نمبر 102 میں بھی ملو. اگر تم آدھے گھنٹے میں نہ پہنچے تو یہ سب کچھ تمہارے ڈیڈ کے موبائل پر ہوگا. فاریہ نے فون بند کر دیا. جہانگیر بوکھلا گیا. اسے اپنی عیاشی اور جائیداد چھن جانے کا خوف کھایا جا رہا تھا.
وہ فوراً تیار ہوا اور گاڑی بھگاتا ہوا ہوٹل پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرہ نمبر 102 میں داخل ہوا، وہاں فاریہ موجود تھے۔ جہانگیر نے غصے سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ لاؤ، دکھاؤ، کہاں ہے وہ ثبوت؟ تم جھوٹ بول رہی ہو صرف مجھے بلیک میل کرنے کے لیے۔ نکالو وہ تصاویر۔ جہانگیر نے اس پر دباؤ ڈالا۔ فاریہ اسے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی کیفیت تھی۔ ثبوت تو تمہیں مل جائیں گے جہانگیر، لیکن پہلے ذرا وہ منظر تو بن جائے جس کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر کچھ سمجھ پاتا، فاریہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال بکھیرے اور اس نے جھٹکے سے اپنی قمیض کا دامن پھاڑ دیا اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، یہ درندہ میری عزت لوٹ رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ جہانگیر کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ چپ کرو۔ جہانگیر گھبرا کر اسے چپ کروانے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی جہانگیر اس کے قریب پہنچا، فاریہ نے زور سے گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا اور چلائی، دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور صبا میڈیا کے چند نمائندوں اور ہوٹل کے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے 2 پولیس کانسٹیبل بھی تھے۔ کیمروں کے فلش لائٹس اور جہانگیر کے چہرے پر پڑی تو وہ آنکھیں جھپکنے لگا۔ پکڑ لو اس درندے کو، فاریہ نے روتے ہوئے جہانگیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھے یہاں دھوکے سے بلایا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو، اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ جہانگیر نے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی لگا دی۔ انسپیکٹر نے جہانگیر کو تھپڑ رسید کیا اور کہا، تھانے چلو، وہاں سب سچ اگل دو گے۔ صبا نے فوراً علی صاحب کو فون کر کے موقع پر بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں علی صاحب وہاں پہنچ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو ہتھ کڑیوں میں اور فاریہ کو اس خستہ حالت میں دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ ڈیڈ، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے پھنسایا، جہانگیر چیخا۔ بس کرو، علی صاحب نے غصے سے جہانگیر کو ڈانٹا۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے، تم نے پہلے بھی اس لڑکی کی زندگی برباد کی اور اب پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہاں گئے۔ میڈیا والے باہر کھڑے اور پورے شہر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ سر، میں اس لڑکی کے خلاف FIR کاٹوں گا اور یہ لمبا اندر جائے گا۔ انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، میرے خاندان کی عزت کا سوال۔ علی صاحب نے انسپیکٹر کی منت کی۔ پھر انہوں نے فاریہ کی طرف دیکھا جو صبا کے گلے لگے رو رہی تھی۔ بیٹا، میں شرمندہ ہوں، میرا بیٹا گنہگار ہے، لیکن پولیس کیس سے میری رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ میں اس گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا ازالہ ڈیڈ؟ جہانگیر نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت فاریہ سے ہوگا۔ علی صاحب نے حتمی فیصلہ سنا۔ یہی ایک راستہ ہے اس معاملے کو دبانے کا اور فاریہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دینے کا۔ کیا؟ ہرگز نہیں، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، جہانگیر چلایا۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے ایک تھیلا نہیں دوں گا اور پولیس کو کہوں گا کہ جو مرضی اس کے ساتھ کرے، فیصلہ تمہارا ہے۔ علی صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ جہانگیر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے اپنی آزادی اور پیسہ بچانے کے لیے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ وہیں ہوٹل کے کمرے میں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور جہانگیر کا نکاح فاریہ سے پڑھا دیا گیا۔ فاریہ خاموش بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی تکمیل چمک رہی تھی۔ جہانگیر غصے سے کھول رہا تھا، مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ برباد کرنے چلا تھا، اب وہ قانونی طور پر اس کے سر پر سوار ہو چکی ہے۔ نکاح کے بعد جب جہانگیر فاریہ کو لے کر گھر پہنچا تو اس کا خون کھول رہا تھا۔ راستے پر وہ خاموش رہا، لیکن اس کے اندر غصے کا لاوا پک رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ زوردار دھماکے سے کھولا۔ فاریہ اس کے پیچھے پیچھے سکون سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہانگیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ تیزی سے فاریہ کی طرف بڑھا اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم نے جو مجھ سے شادی کر کے کوئی میدان مار لیا؟ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے مجھے پھنسایا ہے فاریہ۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم بہت ہی گھٹیا اور چالاک عورت نکلی ہو۔ فاریہ نے بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں گھٹیا نہیں ہوں جہانگیر، میں نے تو صرف اپنا قرض چکایا ہے۔ تم بھول گئے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم نے مجھے پورے محلے میں بدنام کیا تھا۔ میری وجہ سے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، تمہاری وجہ سے میں بے آسرا ہو گئی۔ لوگوں نے مجھے پتھر مارے، مجھے گھر سے نکالا، میں سڑکوں پر رولی۔ یہ سب کس نے کیا؟ تم نے۔ تو پھر اب کیوں چیخ رہے ہو؟ اب تو میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں، تمہاری عزت بن گئی ہوں۔ جہانگیر نے غصے سے دہان پیسے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہیں بیوی تو کیا اپنی جوتی کی نوک بھی نہیں سمجھتا۔
میرے نزدیک تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ اوقات تو اب وقت ہی بتائے گا جہانگیر، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے جس ذلت کے گڑھے میں گرایا تھا، میں وہیں سے اٹھ کر تمہارا گریبان پکڑا ہے۔ اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ جہانگیر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے فاریہ کے منہ پر تماچے مارے، مگر فاریہ نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میں وہ پرانی والی فاریہ نہیں جو تمہارے ظلم سہ لوں گی۔ اب میں تمہارے باپ کی بہو اور اس گھر کی مالکن ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو انجام بہت برا ہوگا۔ جہانگیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نکلو میرے کمرے سے، مجھے تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنی۔ تم یہاں صوفے پر نہیں سوگی بلکہ زمین پر سوگی۔ فاریہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور بڑے آرام سے چلتی ہوئی بیڈ کی طرف گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ میں زمین پر کیوں سوؤں گی؟ یہ میرا کمرہ ہے اور میرا بیڈ ہے۔ تم چاہو تو زمین پر سو سکتے ہو یا پھر باہر جا کر لان میں سو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جہانگیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ اس کے بیڈ پر قبضہ کر لے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ لپک کر بیڈ کے قریب پہنچا اور فاریہ کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ اٹھو یہاں سے، میں نے کہا نیچے اترو۔ فاریہ نے فوراً چیخنا شروع کر دیا۔ بچاؤ مجھے، مت مارو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میرا بازو ٹوٹ جائے گا، ڈیڈ بچائیں، یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ فاریہ کی چیخیں اتنی بلند تھی کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ جہانگیر گھبرا گیا۔ اس نے فوراً فاریہ کا بازو چھوڑ دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں مارا بھی نہیں۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ علی صاحب گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 2 ملازم بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فاریہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی ہے اور جہانگیر اس کے سر پر غصے میں کھڑا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ علی صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ فاریہ روتے ہوئے بیڈ سے اتری اور بھاگ کر علی صاحب کے پاس چلی گئی۔ ڈیڈ دیکھیں نا، یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور زمین پر سلا رہے ہیں، میرا بازو مروڑ دیا انہوں نے۔ علی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے جہانگیر کے پاس پہنچے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز نے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ جہانگیر نے گال پر ہاتھ رکھا اور حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ، آپ اس ڈرامے باز لڑکی کی بات پر یقین کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہی۔ خاموش رہو بے غیرت انسان۔ علی صاحب دھاڑے، مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ اس بچی نے تمہاری عزت رکھ لی، یہ چاہتی تو تمہیں جیل بھجوا دیتی اور تم ساری زندگی چکی پیستے رہتے۔ اس نے مجھ سے اتنا تمہارا گناہ چھپایا اور تم سے نکاح کیا، اور تم اس کے احسان کا بدلہ اسے مار کر دے رہے ہو۔ ڈیڈ، یہ جھوٹ ہے۔ جہانگیر نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے مزید ایک لفظ نہیں سننا۔ علی صاحب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ کان کھول کر سن لو جہانگیر، فاریہ اب اس گھر کی عزت اور میری بیٹی، اور اگر آج کے بعد تم نے اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی کی، اسے تنگ کرنے کی کوشش کی، تو میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ اور ہاں، اگر یہ بیڈ پر سونا چاہتی ہے تو یہ بیڈ پر ہی سوئے گی، تم صوفے پر سوئیں زمین پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ علی صاحب نے فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم آرام کرو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ فاریہ نے آنسو پہنچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ علی صاحب ملازموں کو لے کر باہر چلے گئے۔ دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ جہانگیر اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس حد تک اس کے خلاف ہو چکا ہے۔ اس نے مڑ کر فاریہ کو دیکھا۔ فاریہ بیڈ پر سکون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے جہانگیر کو ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی طرف جانے کا کہا۔ سنا نہیں تم نے ڈیڈ نے کیا کہا؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ، ورنہ میں دوبارہ چیخوں گی۔ جہانگیر نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی۔ اگر اس نے کچھ بھی کیا تو فاریہ اس کے باپ کو شکایت لگا دے گی اور وہ سڑک پر آ جائے گا۔ وہ دانت پیستا ہوا الماری سے تکیہ نکال کر صوفے کی طرف گیا اور اس پر گر گیا۔ جہانگیر کی رات انتہائی تکلیف اور بے سکونی میں گزری۔ وہ مخمل کے نرم گداز بستر پر سونے کا عادی تھا اور ڈرائنگ روم کا یہ تنگ صوفہ اس کا شاہانہ مزاج پر گراں گزر رہا تھا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا اور مچھروں سے لڑتا رہا۔ اس کی گردن میں اکڑن ہو گئی اور کمر دک رہی تھی۔ اب اس کی آنکھ لگے بمشکل 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اسے اپنے سر پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولی تو سامنے فاریہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے فریش کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں گھڑی باندھ رہی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر سیدھی جہانگیر کے منہ پر پڑ رہی تھی۔
اٹھو جہانگیر، صبح ہو گئی ہے۔ فاریہ کی اسپاٹ آواز نے جہانگیر کے دماغ کی گھنٹیاں بجا دی۔ جہانگیر نے چڑھ کر تکیہ اپنے کانوں پر رکھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ میرا دماغ مت خراب کرو فاریہ، بکواس بند کرو اور مجھے سونے دو۔ تمہیں پتا ہے میں دوپہر 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا، جا یہاں سے۔ فاریہ نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹا کر دور پھینک دیا تو جہانگیر ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور غصے سے سرخی آئی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا تکیہ پھینکنے کی؟ تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ کیوں میری زندگی جہنم بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ جہانگیر غصے سے چلایا۔ میں تمہاری زندگی جہنم نہیں بنا رہی بلکہ اسے سدھار رہی ہوں۔ فاریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گھڑی دیکھو، 8 بج چکے ہیں۔ 9 بجے آفس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تمہیں آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر ہونا چاہیے۔ ڈیڈ تمہارا انتظار کریں گے، مجھے آفس نہیں جانا، میں نیند پوری کروں گا۔ جہانگیر نے دوبارہ لیٹنے کی کوشش کی۔ فاریہ نے بازو سینے پر باندھ دی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں اٹھ رہے تو میں ابھی زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی ہوں کہ تم مجھے مار رہے ہو۔ ڈیڈ ابھی جاگ رہے ہیں اور فوراً یہاں آ جائیں گے، پھر تم جانو اور ڈیڈ کا غصہ۔ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم آفس جانا چاہتے ہو یا ڈیڈ کے ہاتھوں بے عزت ہونا چاہتے ہو۔ جہانگیر کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کل رات والا تھپڑ اسے ابھی تک یاد تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تم بہت گھٹیا عورت ہو، تم نے مجھے بلیک میل کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں اٹھ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ وقت بدل چکا ہے جہانگیر صاحب، بہتر ہے کہ آپ بھی بدل جائیں، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا اور الماری سے جہانگیر کے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینک دیے۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں ناشتہ لگوا رہی ہوں۔ فاریہ حکم چلا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جہانگیر غصے سے صوفے پر مکے برسانے لگا۔ وہ اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا تھا۔ وہ دل محسوس کر اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کے شاور نے اس کا غصہ تو کم نہیں کیا مگر نیند اڑا دی۔ وہ تیار ہو کر جب ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو علی صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور فاریہ انہیں چائے بنا کر دے رہی تھی۔ جہانگیر کو تیار دیکھ کر علی صاحب نے اخبار نیچے کیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی۔ ارے جہانگیر، تم اتنی صبح اٹھ گئے؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ علی صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ جہانگیر نے کرسی کھینچی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بس ڈیڈ آنکھ کھل گئی تھی تو سوچا ٹائم پر آفس چلا جاؤں۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ علی صاحب نے ستائشی نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ یہ ضرور میری بیٹی کا کمال ہے، ورنہ تم تو دوپہر سے پہلے شکل تک نہیں دکھاتے۔ فاریہ نے واقعی اس گھر کا ماحول بدل دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر رہے ہو۔ فاریہ نے جہانگیر کے سامنے ٹوسٹ رکھا اور ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالی۔ جی ڈیڈ، جہانگیر اب بہت محنت کریں گے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ان کی وجہ سے کوئی شکایت ہو، ہے نا جہانگیر؟ جہانگیر نے فاریہ کو گھورا اور دانت پیستے ہوئے جواب دیا، جی بالکل۔ ناشتے کے بعد جب جہانگیر علی صاحب کے ساتھ آفس پہنچا تو وہاں کا عملہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ استقبالیہ پر بیٹھے لوگ اور گارڈز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آج چھوٹے صاحب اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ جہانگیر سیدھا اپنے کیبن میں گیا اور کرسی پر گر گیا۔ علی صاحب اپنے آفس میں گئے تو وہ بہت مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو جہانگیر آفس سے گھر لوٹا، سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور آفس کی پابندی نے اس کا دماغ معوف کر دیا تھا۔ اسے سکون کے لیے اپنی پرانی زندگی اور دوستوں کی محفل کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً کپڑے تبدیل کر اپنی پسندیدہ بلیک شرٹ اور جینز پہن لی، مہنگا پرفیوم چھڑکا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر سیٹی بجاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے لگا شاید اب وہ آزاد ہے اور رات کو اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے۔ ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی تھا کہ پیچھے سے فاریہ کی اسپاٹ آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ رک جاؤ جہانگیر، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ جہانگیر نے چڑھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فاریہ صوفے پر بیٹھی بڑے اطمینان سے کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ جہانگیر نے تلخی سے جواب دیا، میں کلب جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس۔ دن بھر تمہارے کہنے پر آفس میں جان کھپائی ہے، اب مجھے میرا اسپیس چاہیے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ فاریہ نے میگزین بند کر کے میز پر رکھا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو جہانگیر کہ اب تمہاری زندگی کے فیصلے تم نہیں کرتے، تم کلب نہیں جا سکتے، تم اب وہیں رہو گے جہاں میں چاہوں گی۔ جہانگیر کا پارا ہائی ہو گیا۔ بکواس بند کرو، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو تمہاری اجازت کا محتاج ہوں۔ میں جا رہا ہوں، تم میرا جو بگاڑ سکتی ہو بگاڑ لو۔ وہ مڑ کر دروازہ کھولنے لگا۔ شوق سے جاؤ، فاریہ نے کاندھے اچکا، لیکن جاتے ہوئے یہ تو بتا دو کہ بل کس پیسے سے ادا کرو گے؟ کیا تمہارے دوستوں نے ادھار دینا شروع کر دیا؟ جہانگیر ٹھٹک کر رکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے پاس میرے کریڈٹ کارڈز ہیں اور میرا اکاؤنٹ ہے۔ فاریہ ہنسی۔ کون سا اکاؤنٹ؟ وہی جو آج دوپہر ڈیڈ نے سیل کر دیا۔ تمہیں شاید خبر نہیں کہ ڈیڈ نے تمہارے تمام پرسنل اکاؤنٹس کے پیسے اور کریڈٹ لمٹ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے۔
اب تمہیں 1 रुपए کے لیے بھی میرے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تم اب مکمل طور پر کنگال ہو جہانگیر. جہانگیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے بوکھلا کر جلدی سے اپنے موبائل نکالا اور بینکنگ ایپ چیک کی. وہاں بیلنس 0 آ رہا تھا. اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. وہ خونخوار نظروں سے فاریہ کی طرف لپکا اور اس کے بازو کو سختی سے جکڑ لیا. تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی میرے پیسوں پر قبضہ کرے گی؟ یہ سب تمہاری سازش ہے. تم نے ڈیڈ کو ورغلایا ہے. ابھی میرے پیسے واپس کرو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا. فاریہ نے مزاحمت نہیں کی بلکہ اس نے فوراً اپنی آواز بلند کی. بچاؤ ڈیڈ بچائیں، مجھے مار رہا ہے. ہائے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. جہانگیر نے جیسے اس کی چیخیں سنی اسے کل رات والا منظر یاد آ گیا. خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی کہ اگر ڈیڈ آ گئے تو پھر سے تماشا بنے گا. اس نے گھبرا کر جھٹکے سے فاریہ کا بازو چھوڑ دیا اور اسے پیچھے ہٹ گیا. چپ کرو، خدا کے لیے چپ کر جاؤ. میں نے چھوڑ دیا ہے. تم تو مصیبت بن گئی ہو میرے لیے. جہانگیر نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا. وہ جان گیا تھا کہ اب وہ کلب نہیں جا سکتا. وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا واپس صوفے پر آ کر گر گیا. اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی. اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور اسے نیکوٹین کی شدید ضرورت تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لینے ہی والا تھا کہ فاریہ نے جھپٹا مار کر سگریٹ اس کے منہ سے چھین لی اور زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسل دی. اس کمرے میں سگریٹ پینا منع ہے، فاریہ نے حتمی لہجے میں کہا. جہانگیر کا سب جواب دے گیا. وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر کھڑا ہوا اور دوسری سگریٹ نکال کر سلگانے لگا. اگر اب تم نے میری سگریٹ کو ہاتھ لگایا فاریہ تو قسم ہے مجھے میں بھول جاؤں گا کہ تم عورت ہو. میں تمہارا ہاتھ جلا دوں گا. فاریہ کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری. اچھا میرا ہاتھ چلاؤ گے تو پھر یہ لو. فاریہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر چلتی ہوئی سگریٹ جہانگیر کے ہاتھ سے چھینی اور اس کا دہکتا ہوا سرا اپنی کلائی پر زور سے دبا دیا. آہ! فاریہ کی دردناک چیخ کمرے میں گونجی. گوشت جلنے کی بو فضا میں پھیلی. جہانگیر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا. فاریہ نے اپنا جلا ہوا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بھاگی. ڈیڈ ڈیڈ جلدی آئیں، جہانگیر نے مجھے جلا دیا. جہانگیر وہیں مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا. کچھ ہی لمحوں بعد علی صاحب ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے. فاریہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی کلائی دکھا رہی تھی جس پر جلنے کے واضح نشان تھے. کیا ہوا میری بچی، یہ کس نے کیا؟ علی صاحب نے تڑپ کر پوچھا. ڈیڈ میں نے سگریٹ پینے سے منع کیا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو انہوں نے غصے میں آ کر جلتی ہوئی سگریٹ میرے ہاتھ پر لگا دی. دیکھیں میرا ہاتھ چل گیا. فاریہ نے سسکتے ہوئے جھوٹ بولا. علی صاحب نے غضبناک نظروں سے جہانگیر کو دیکھا جو ابھی تک سکتے کے عالم میں تھا. جہانگیر! علی صاحب کی دھاڑ سے کمرہ لرز گیا. تم درندے ہو چکے ہو. تم نے اپنی ہی بیوی کا ہاتھ چلا دیا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا آج. نہیں ڈیڈ میرا یقین کریں، یہ پاگل ہے. اس نے خود کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. جہانگیر نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر علی صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار دھکا اسے دیا. اپنی بکواس بند کرو. یہ بچی خود اپنا ہاتھ کیوں چلائے گی؟ تم جھوٹے اور مکار ہو. ابھی اور اسی وقت فاریہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا. جہانگیر نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جن کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی. پھر اس نے فاریہ کو دیکھا جو روتے ہوئے بھی اسے فتح مند نظروں سے دیکھ رہی تھی. جہانگیر کی آنا چکنا چور ہو گئی. اسے اپنی آزادی اور عزت بچانے کے لیے جھکنا پڑا. وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور فاریہ کے سامنے جھک گیا. مجھے معاف کر دو فاریہ، غلطی ہو گئی مجھ سے. جہانگیر کے الفاظ بمشکل حلق سے ادا ہوئے. اونچی آواز میں معافی مانگو، علی صاحب نے ڈانٹا. آئی ایم سوری، جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے اونچی آواز میں کہا. آئندہ اگر ایسی شکایت ملی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. خبردار. جب سگریٹ کو ہاتھ بھی لگایا. علی صاحب نے تنبیہ کی اور فاریہ کو لے کر مرہم پٹی کرنے کے لیے باہر چلے گئے. جہانگیر وہیں زمین پر بیٹھ گیا. اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا. وہ شکاری تھا جو اب خود بدترین شکار بن چکا تھا. اسے رہ رہ کر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے فاریہ کو اغوا کیا تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ وہ لمحہ اس کی پوری زندگی کا روپ بن جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ جہانگیر کے پر کاٹے جا چکے تھے. ایک صبح جہانگیر تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آیا اور جھجکتے ہوئے بولا. فاریہ مجھے 5,000 روپے چاہیے، گاڑی کو آئل چینج کروانا ہے. فاریہ نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹایا اور سخت لہجے میں پوچھا. پرسوں جو 3,000 دیے تھے ان کا کیا کیا؟ پہلے ان کا حساب دو پھر مزید پیسے ملیں گے. جہانگیر نے دانت پیس کر اپنی جیب سے رسید نکالی اور میز پر رکھ دی. یہ رہی رسید، اب تو دے دو. علی صاحب یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی. انہوں نے جہانگیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. مجھے خوشی ہے جہانگیر کہ تم اب پیسے کی قدر جان گئے ہو. فاریہ نے تمہیں واقعی ایک ذمہ دار انسان بنا دیا. دیکھو تم کتنے بدل گئے، نہ سگریٹ کی بدبو، نہ ہی راتوں کا جاگنا. جہانگیر خاموش رہا مگر دل ہی دل میں اس نے اعتراف کیا کہ اس کی صحت اور زندگی میں نظم و ضبط آ گیا تھا.
ایک شام جہانگیر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں فاریہ کے پسندیدہ پھول تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فاریہ کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر اس کے قریب گیا اور نرم لہجے میں اسے پکارا، فاریہ۔ فاریہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب یہ ڈرامہ نہیں ہے، جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تھک گیا ہوں فاریہ، روز روز کی لڑائی اور نفرت سے میرا دل بھر گیا ہے۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے، میں اب وہ پرانا جہانگیر نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی یہ جنگ ختم کر دیں اور ایک نئی شروعات کریں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فاریہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ جہانگیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے فاریہ، شاید تمہاری اسی سختی رسولوں نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، میں تمہیں دل سے اپنی بیوی مانتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو اور ہم اس رشتے کو نبھاتے ہیں۔ فاریہ چند میں اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے لبوں سے ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ محبت؟ تو آخرکار تم مجھ سے محبت کرنے لگے؟ ہاں فاریہ، میں واقعی بدل گیا ہوں۔ جہانگیر کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ فاریہ نے اس کے ہاتھ سے پھول لے کر زمین پر پھینک دیے اور انہیں پاؤں سے مسل دیا۔ جہانگیر ہکا بکا رہ گیا۔ تمہیں کیا لگا جہانگیر کہ میں یہاں تمہارے ساتھ گھر بسانے آئی ہوں؟ میں تم جیسے قاتل کے ساتھ زندگی گزاروں گی جس کی وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا؟ ہرگز نہیں۔ فاریہ کی آواز میں نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ لیکن میں شرمندہ ہوں فاریہ، میں معافی مانگ رہا ہوں، جہانگیر نے تڑپ کر کہا۔ تمہاری معافی سے میرا باپ تو واپس نہیں آئے گا۔ فاریہ چیخ اٹھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرو، تم میرے عادی ہو جاؤ تاکہ جب میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں تو تمہیں پتہ چلے کہ کسی اپنے کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سارا کھیل تمہیں تڑپانے کے لیے ہی تو رچایا تھا۔ جہانگیر کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں فاریہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا ہی کروں گی اور آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور اب میں تمہیں ٹھکرا رہی ہوں۔ میں اس گھر اور تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں تاکہ تم ساری زندگی اس پچھتاوے میں چلو کہ تمہاری ایک غلطی نے تمہاری محبت چھین لی۔ فاریہ نے الماری کھولی اور اپنا بیگ نکالا۔ جہانگیر اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، مجھے مت چھوڑو، میں مر جاؤں گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، ہٹو میرے راستے سے۔ فاریہ نے اسے زوردار دھکا دیا۔ مجھے تمہاری خوشیاں نہیں، تمہاری بربادی چاہیے تھی اور وہ میں نے کر دی۔ اب تم مثال ہی شان گھر میں اکیلے رہو اور دیواروں سے باتیں کرو۔ فاریہ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ جہانگیر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ سیڑھیوں پر گرتے گرتے بچا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر فاریہ ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی زندگی سے نکل چکی تھی۔ جہانگیر دروازے پر کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اب ہو رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک انا اور ضد کی خاطر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنے ہاتھوں سے گنوا دی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خالی نظروں سے اس راستے کو دیکھنے لگا جہاں سے فاریہ گئی تھی۔ اگلی صبح جب جہانگیر کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ اس کی نظر بے اختیار بیڈ کی دوسری طرف گئی جو خالی پڑا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے الماری کھولی تو وہ بھی خالی تھی۔ فاریہ کے کپڑے غائب تھے۔ جہانگیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگا۔ ملازموں کو آوازیں دینے لگا۔ فاریہ کہاں ہے؟ کسی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا؟ جہانگیر کی آواز میں وحشت تھی۔ ملازم نے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ بی بی جی تو صبح سویرے ہی اپنا سامان لے کر چلی گئی تھی۔ جہانگیر سر پکڑ کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاریہ اسے واقعی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس نے گاڑی نکالی اور دیوانہ وار شہر کی سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ اس کے پرانے گھر گیا، وہاں تالا پڑا تھا۔ وہ صبا کے گھر گیا مگر وہاں سے بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ جہانگیر کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ چکا تھا۔ علی صاحب بھی اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ جہانگیر کی داڑھی بڑھ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ اسے کسی نے بتایا کہ فاریہ شہر کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے۔ جہانگیر فوراً وہاں پہنچ گیا۔ چھٹی کا وقت تھا اور بچے باہر نکل رہے تھے۔ جہانگیر کی نظر گیٹ پر پڑی جہاں فاریہ ایک سادے سے سوٹ میں ملبوس باہر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جہانگیر گاڑی سے اترا اور بھاگتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ فاریہ؟ جہانگیر کی آواز بھر آ گئی۔ فاریہ نے اسے دیکھا
اور نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ جہانگیر نے اس کا راستہ روک لیا اور وہیں سڑک پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو فاریہ، میرے ساتھ گھر واپس چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری زندگی ختم ہو گئی ہے تمہارے بغیر۔ فاریہ رکی اور سرد لہجے میں بولی، میرا راستہ چھوڑ دو جہانگیر، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجرم کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی۔ میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، جہانگیر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، میری وجہ سے تمہارے والد کی جان گئی، میں ساری زندگی اس بوجھ تلے دبا رہوں گا، لیکن مجھے سدھرنے کا ایک موقع دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی ساری زندگی تمہاری خدمت میں گزار دوں گا، میں تمہارے پاؤں کی خاک بن کر رہوں گا، مگر مجھے تنہا مت چھوڑو، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، پلیز میری عزت رکھ لو۔ فاریہ نے آس پاس دیکھا جہاں لوگ واقعی رک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا اور بے بسی تھی۔ فاریہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، اسے لگا کہ جہانگیر اب واقعی وہ پرانا مغرور شخص نہیں رہا بلکہ ٹوٹ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، فاریہ نے گہری سانس لے کر فیصلہ سنا، لیکن یاد رکھنا جہانگیر، ٹوٹے ہوئے شیشے جڑ تو جاتے ہیں مگر دراڑیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ جہانگیر نے دیوانہ وار سر ہلایا، مجھے ہر شرط منظور ہے، بس تم میرے ساتھ رہو۔ فاریہ جہانگیر کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ علی صاحب بھی بہو کی واپسی پر بہت خوش ہوئے۔ زندگی بظاہر تو معمول پر آ گئی۔ جہانگیر فاریہ کا ہر حکم مانتا، اس کا خیال رکھتا، اسے پلکوں پر بٹھاتا، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، مگر ان کے درمیان ایک انکہی دیوار حائل تھی۔ جب بھی وہ دونوں ساتھ بیٹھتے ہوئے فاریہ ہنس رہی ہوتی تو اچانک اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ جاتا، اسے یاد آ جاتا کہ اس شخص کی وجہ سے اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لمحے اس کی ہنسی غائب ہو جاتی اور وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ جہانگیر کی بات کا جواب دینا بند کر دیتی اور اٹھ کر چلی جاتی۔ جہانگیر سب سمجھ جاتا، اسے منانے کی کوشش کرتا، اس کے پیچھے جاتا، مگر فاریہ اسے خالی نظروں سے دیکھتی اور منہ پھیر لیتی۔ جہانگیر کا دل کٹ کر رہ جاتا، اسے احساس ہوتا کہ اس کی جیت میں بھی ہار ہے، وہ فاریہ کو پا کر بھی اسے مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکا۔ ایک رات جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، فاریہ کیا تم مجھے کبھی دل سے معاف نہیں کرو گی؟ کیا ہم کبھی پہلے کی طرح نارمل نہیں ہو سکتے؟ فاریہ نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، میں کوشش کرتی ہوں جہانگیر، مگر جب بھی تمہارا چہرہ دیکھتی ہوں تو مجھے میرے بابا کا کفن یاد آ جاتا ہے، میں چاہ کر بھی اس یاد کو مٹا نہیں سکتی۔ جہانگیر سر جھکا کر خاموش ہو گیا، اسے معلوم تھا کہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ زندگی گزر رہی تھی اور شاید گزر ہی جاتی، مگر جہانگیر کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک پچھتاوا ٹھہر گیا۔ وہ اپنی محبت کے ساتھ تو تھا، لیکن اس کی محبت کے درمیان اس کے ماضی کا سایہ ہمیشہ موجود رہا۔ یہی اس کا انجام تھا اور یہی اس کی سزا۔